بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم۔ جس طرح سے ناظرین آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، اس وقت جو ہے میں ایک ریلی میں موجود ہوں جس میں معاملے خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان بھی موجود ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک میم موجود ہے۔ میم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے بھارت کی جانب سے پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے کہ 7 دن میں وہ جو ہے پاکستان کو تباہ کر سکتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بھارت کشمیر پہ تو مظالم کر رہا ہے، پاکستان کو بھی دھمکی دے رہا ہے، اتنے عرصے سے اس نے کشمیر پہ اپنا قبضہ جمایا ہے، لیکن ان نہتے لوگوں پہ بھی جو ہے اپنا ظلم کرنے کے باوجود کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اور پاکستان کو ایسی دھمکی دے رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اسی لیے آج عورتیں اور بچے نکلیں۔ ہمارے مرد تو ہیں ہی ہیں اور وہ تو سیسا پلائی دیوار ہیں ہی ہیں۔ ہم خواتین بھی کہتے ہیں کہ رک جاؤ، ہاتھ موڑ لو، اپنی تباہی کو آواز مت دو۔ آج ہم ایک قوم ایک آواز ہو کے کہہ رہے ہیں لیو کشمیر، اسٹاپ اٹ، انف از انف۔ ہم اپنا دل، پاکستانی دل، پوری دنیا کے سامنے چیر کے رکھ کے دکھا رہے ہیں، اور اس میں خواتین اور بچوں کا حصہ ڈال کے دکھا رہے ہیں کہ ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہمارے مردوں نے تو کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم بھی اتار کے آئے ہیں، ہم بھی یہ بتا کے آئے ہیں کہ ہم بھی اپنی حفاظت خوب اچھی طرح کر سکتے ہیں، اور اپنی میلی آنکھ نیچے کر لو اور خبردار ہو جاؤ۔ اچھا میم، جس طرح سے ابھی نندن آیا تو اسے چائے پلائی گئی، یہ دوبارہ آئے گی تو آپ کیا لگتا ہے دوبارہ چائے پلانی چاہیے؟ دیکھیے، یہ ڈپلومیسی ہے۔ میرے حساب سے ڈپلومیسی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہمارے رسول پاک نے ڈپلومیسی اپنے حدیبیہ کے پیکٹ میں یوز کی تھی۔ سو ڈپلومیسی کو سمجھنے والے تو بہت سمجھے۔ آج بھارت کے اندر سے خود ہندوستانیوں کی آواز پھوٹ پڑی ہے، جو سب سے پہلے مودی کے گلے کا پھندا بنے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میم، آپ بتائیے گا جس طرح سے بھارت نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ 7 دنوں میں جو ہے تباہ کر دے گا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بھارت صرف کہہ سکتا ہے، کر نہیں سکتا۔ اور آج اچھا ابھی نندن کو پچھلی فروری اگر یاد ہو تو ہم نے اس کو چائے پلائی تھی، اس دفعہ کیا کہتی ہیں؟ چائے پلانی چاہیے؟ بالکل پلانی چاہیے۔ بہت شکریہ میم۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا ایمن، جس طرح سے بھارت کی جانب سے ہمیشہ پاکستان کو دھمکیاں دی گئی ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں بھارت ہمیشہ سے پاکستان پہ وہ کشمیر پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں نہتی قوم پہ، لیکن ابھی تک تو وہ اس کو شکست نہیں دے سکا، اور اب پاکستان کو کہتا ہے کہ 7 دن میں جو ہے وہ اس کو شکست دے دے گا، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک شعر کہنا چاہوں گا، سلامتی ہی سلامتی کی دعائیں، عرض خلق خدا کی خاطر، ہماری مٹی پہ حرف آیا تو عید فتح مبین ہوگی۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے پاکستان آرمی کی اور ہمارے ولولے کی، آپ جیسا کہ دیکھ سکتی ہیں کہ اس وقت ہم ریڈ زون میں، اور یہاں پہ پورے اسلام آباد سے صبح صبح بچے، بڑے، خواتین سارے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ اور اس حوالے سے میرا یہی کہنا ہے کہ جو قوم بزدل ہے، جن کے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ ایک نہتی قوم پہ اتنے ظلم ڈھا رہے ہیں، اور ان کو ذرا بھی ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی خلاف ورزی کھلم کھلا کی جا رہی ہے، تو ہم تو بہادر اور شیر دل قومیں، اور ہمارے ولولے بڑے حوصلے بڑے اونچے ہیں، اور ہمیں وہ شکست نہیں دے سکتے کسی بھی صورت۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہماری آرمی جو عوام کے ساتھ اور ہمارے ویسٹرن بارڈر، ایسٹرن بارڈر، وہاں پہ دن رات اپنی قوم کی حفاظت کے لیے موجود ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ آج بھی وہ گولی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم بولی کی بات کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا کو اب چاہیے کہ اس بڑے ڈیزاسٹر کے ہونے سے اس دنیا کو بچایا جائے، خصوصاً ساؤتھ ایشیا کو بچایا جائے، اور یہاں پہ امن کا گہوارہ جو ہے اس خطے کو بنایا جائے۔ ادروائز یہاں پہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت برے پوری دنیا کو فیس کرنے پڑیں گے، صرف انڈیا کی وجہ سے۔ اچھا، پچھلا فروری اگر آپ کو یاد ہو تو ابھینندن کو چائے پلائی گئی تھی، اگر ابھینندن دوبارہ واپس آتے ہیں تو کیا دوبارہ سے چائے پلائی جائے گی؟ نہیں، اس دفعہ چائے نہیں ہوگی، اس دفعہ چائے کے ساتھ کچھ اور ہوگا، تو اس دفعہ وہ چائے نہ ایکسپیکٹ کریں، اور اس دفعہ چائے جو ہے اس میں مسالہ بھی ہوگا، سو فنٹیسٹک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ڈیلیشیس کا بھی اس میں کوٹ کریں گے لازمی۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے نوجوانوں نے اس دفعہ بڑا منفرد یہاں پہ کام کیا ہے وتھ کولیبریشن ہماری کیپٹل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ۔ پروگریسو یوتھ سوسائٹی آف پاکستان نے 4 پوائنٹس پہ یہاں پہ انکلوڈیڈ ریڈ زون سولیڈیرٹی وال لگائی ہے، جس پہ ہزاروں لاکھوں لوگ آ کر اپنے کمنٹس ریکارڈ کروا رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر کی کتنی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت آپ نے جانا، ادھر بچے بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ہم کسی ایک بچے سے پوچھتے ہیں۔ جی چھوٹا، مجھے بتائیے آج یوم یکجہتی کشمیر ہے، کشمیر کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ میں پیغام دوں گا کشمیر کے حوالے سے کہ یہ جو اتنے دنوں سے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو بند کیا جائے، اور یہ جو مودی اس کے کین میں کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے اس کو مودی کو یہ کہا جائے کہ ایسے عمران خان نے سارے ممالک میں یہ پیغام
دیا کہ کشمیر ممالک کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ کوئی نہ اٹھا ان کے آواز کے لیے، مگر ہم کشمیر کے ساتھ آخری سانس تک ہم یہاں کے کھڑے ہیں. دونوں کو دینا فریم میں. اچھا اور کون بولے گا یہاں پہ؟ اچھا مجھے کسی تو بچے سارے خیر ہو گئے ہیں، آپ بولیں گے. اچھا بھائی، کشمیر کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے بھارت کو؟ جس طرح سے آج بھارتی بہت مظالم ہے، آج ریلی میں بھی ہم موجود ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھارت تو دھمکیاں دیتا ہے پاکستان کو. بھارت تو دھمکیاں دیتا ہے پاکستان کو. اس کو یاد نہیں ہے کہ 1965 میں کیا حالت ہوئی تھی آپ کی، 71 میں کیا حالت ہوئی تھی. ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج کا جو مقصد ہے ہمارا وہ کشمیر بھائیوں کے ساتھ یکجہتی ہے. اور یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جس نے دشمنی کی وہ بھارت نہیں پوری دنیا جانتی کہ اس کا جواب کیا ہوتا ہے. پاک فوج ہم ان کو سلام کرتے ہیں، وہ منہ توڑ جواب دیتی ہے. یہ دھمکیاں دینا بند کر دے. مسلمانوں کے اندر ایک ایمان کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ جذبہ سب سے بڑی طاقت ہے اس دنیا میں. ایٹم بم بھی اس کے انڈر آتا ہے. اس لیے اگر یہ پاکستان کو انڈیا نے دھمکیاں دینا شروع کر دیا، بند نہ کی، تو یہ جنگ ابھی ہتھیاروں سے نہیں ہے، ابھی ایٹم بم کی جنگ ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، پچھلی دفعہ اگر آپ کو فروری یاد ہو کہ ان کا ایک پائلٹ آیا تھا ابھینندن، جس کو ہم نے چائے پلائی تھی، اگر وہ دوبارہ آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے چائے پلانی چاہیے اس کو؟ چائے تو نہیں پلانی چاہیے. وہ تو ہم پہلی بار ہم نے امن کا ایک پیس، مطلب کہ ہم نے یہ سلوگن پیش کرنا تھا کہ وی وانٹ پیس. تو ابھی اس بار انشاءاللہ کوڑے ہی کہا کے جائے گا ہمارے پاک آرمی سے یا کمانڈو سے یا پاک پولیس سے. اور سم ڈشز بھی اس کو کھلائی جائے گی. اوکے، بہت شکریہ ناظرین. میں ریلی میں موجود اور یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں شرکا جو ہے موجود ہیں. اس وقت میں سے جرنلسٹ بھی موجود ہیں. جی مجھے بتائیے کہ جس طرح سے بھارت کی جانب سے کشمیر کو جو ہے مظالم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کو بھی دھمکی دی گئی ہے کہ 7 دن میں پاکستان کو تباہ کر دے گا. آپ بھارت کی اس دھمکی پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ دیکھیں، بھارت جو ہے وہ ہمیں 1965 سے دھمکیاں دیتا آ رہا ہے، لیکن بھارت کی دھمکیوں میں جو ہے وہ آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی دم نہیں رہا. دوسری جانب یہ بات بھی ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں جو ہے وہ نیوکلیئر پوزیسنگ جو ہے وہ کنٹریز ہیں. اب اگر دونوں کے بیچ میں اس طرح دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر جوہری جنگ ہوتی ہے، نیوکلیئر وار جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ کتنا نقصان ہوگا. صرف ہمیں نہیں، پورے خطے کو، ساؤتھ ایشیا کے پورے خطے کو جو ہے وہ نقصان ہوگا. تو بھارت کو اس طرح سے جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، دھمکیاں نہیں دینی چاہیے. جبکہ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے کشمیر پر بھی جو ہے وہ اپنا غاصبانہ قبضہ 6 مہینے کا وقت ہو چکا ہے، تب سے جو ہے وہ کرفیو لگایا گیا ہے. لیکن یہ 6 مہینے کسی بات نہیں ہے. کشمیر جو ہے وہ 7 دہائیوں سے جو ہے وہ بھارت اس پر اپنی مظالم ڈھا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہمیشہ جو ہے اس نے بھارت کی مخالفت کی ہے جب بھی کشمیر کا جو ہے وہ موضوع آیا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت بھی کشمیر کے ساتھ ہی ہے، اور پاکستان کے جو عوام ہے، جیسے کہ آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، تو پاکستان کے جو عوام ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیر کے ہیں. تو جو پاکستان کے عوام ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. جبکہ دوسری جانب جو ہماری افواج پاکستان ہیں، جو ہماری حکومت ہے اور جو ہماری عوام ہے، وہ بھارت کی جو ہے وہ دھمکیوں سے نہیں ڈرتی ہے. جیسے کہ ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ ہم آخری سانس تک، آخری خون کے قطرے تک جو ہے وہ لڑتے رہیں گے کشمیر کے لیے. تو یہ بھارت کو اور مودی سرکار کو جو ہے وہ ایک پیغام ہے یہی کہ پاکستان جو ہے وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے اور کشمیر کو لے کر ہی دم رہے گا. تو یہی میرا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کی جو گیدڑ بھبکیاں ہیں، جو اس طرح کی دھمکیاں ہیں جن میں کوئی وزن نہیں ہے، ان سے ڈرتا نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اگر آپ کو یاد ہو پچھلا فروری میں ابھینندن آئے تھے اور ان کو چائے پیش کی گئی تھی، آپ کیا کہتی ہیں کہ اس دفعہ ابھینندن آتے ہیں تو کیا ان کو چائے دینی چاہیے؟ لیکن جیسے کہ گزشتہ روز جو ہے فواد چودھری نے بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ اس دفعہ ہم انہیں چائے نہیں کچھ اور ہی پیش کریں گے. تو جب فروری میں یہ واقعہ ہوا تھا تو پاکستان نے امن پسندی کے لیے، کیونکہ پاکستان دیکھیں ایک امن پسند ملک ہے، ہم نے کبھی بھی پہلے جو ہے وہ آگے سے دھمکی نہیں دی. ہمیں جب دھمکی ملی ہے تو ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے یا جواب دیا ہے. تو پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، ہم نے پہلے تو امن پسندی کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اب جو بھارت ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کے ساتھ کر رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ کوئی اور ابھینندن آئے گا اور اسے ہم چائے پلائیں گے. اسے ہم ایک کرارا جواب بھی دیں گے اب بھارت کو. بہت شکریہ ناظرین، جس طرح سے آپ نے جانا کہ انہوں نے بہت اچھا بتایا کہ کشمیر بھارت ہمیشہ سے دھمکیاں دیتا رہا ہے اور یہ صرف اس کی دھمکیوں کی حد تک محدود ہے، وہ اصل جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی ناظرین، کیوں دینا
اچھا مجھے بتائیے گا سر، جس طرح سے بھارت کی جانب سے پاکستان کو بھی دھمکی دی گئی ہے، اگر ہم بات کریں تو اتنے عرصے سے اس نے کشمیر پہ ایک قبضہ جمایا ہے، لیکن صرف وہ کشمیر کو جو ہے نہتے لوگ ہیں ان کو شکست نہیں دے سکا، اور اب جو ہے پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے کہ 7 دن میں تباہ کر دے گا، تو آپ اس کے اس دھمکی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جو انڈیا کا جو فاشسٹ چہرہ ہے، بالخصوص جو انڈین پرائم منسٹر مودی کی جانب سے جو سٹیپس پچھلے 4 مہینوں کے دوران لیے گئے ہیں، اس سے پوری دنیا میں ایک پکچر بڑی کھل کے کلیئر ہوگی ہے کہ انڈیا جو ہے کشمیر میں کیا کرنا چاہتا ہے، اور جو پاکستان کی جانب سے جو ایک پریشر جنریٹ کیا گیا ہے وہ ایک بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ جو یہ معاملہ ہے اٹھایا گیا تاکہ جو وار ہے اس جانب سے پاکستان اور انڈیا دونوں کو جانب سے روکا جا سکے، کیونکہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر ایک وار شروع ہو جائے گی تو اس سے کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوگا، ایک طرف پاکستان ہے اور ایک طرف انڈیا ہے، دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اور اگر جنگ ہوگی تو لاکھوں لوگوں کا جو ہے نقصان ہوگا، لاکھوں لوگ مارے جائیں گے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہے پاکستانی حکومت اور پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے وہ کوشش آ رہی ہے کہ بھارت کو کسی بھی طریقے سے اس سٹیپ پر آنے کی طرف سے روکا جا سکے۔ لیکن اگر ہم اوورآل بات کریں کشمیر کے حوالے سے کہ 5 اگست کے بعد سے اب تک جو ہے کتنا ٹائم گزر چکا ہے، انڈین گورنمنٹ ہے اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح مقبوضہ کشمیر کے اوپر سے جو کرفیو لگایا گیا ہے اس کو ختم نہ کیا جائے، اور بار بار جو انٹرنیشنل پریشر کے باوجود بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرانے میں حکومت پاکستان اب تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس اپنی جو سفارتکاری کا جو پروسیس ہے اس میں دوبارہ سے تیزی لے کر، جس طریقے سے جب 5 اگست کے بعد سے عمران خان نے ایک جو سٹیپس لیے تھے وہ ایک کافی اچھے سٹیپس ہیں، لیکن اب جو ہے حکومت پاکستان کی جانب سے بھی اس پروسیس کو تھوڑا سا سلو کر دیا گیا ہے۔ میں پرائم منسٹر عمران خان کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس سٹیپ کو دوبارہ سے تیزی لے کر آیا جائے، اور جتنے بھی انٹرنیشنل فورم ہیں اس میں مسئلہ کشمیر کے میٹر کو اٹھایا جائے تاکہ جو بیچارے ہمارے معصوم کشمیری مائیں بہنیں اور جو بھائی ہیں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو بند ہیں، ایک قید خانہ ان کو بنا کے رکھا ہے، ان کو جو ہے ان کو ریوائیو کیا جا سکے، اور کشمیر سے سب سے پہلے کرفیو اٹھایا جائے گا تو یہ پاکستان کی پہلی بڑی وکٹری ہوگی۔ اچھا اگر آپ کو پچھلا فروری یاد ہو ابھی نندن آئے تھے، ہم نے ان کو چائے پلائی تھی، اس دفعہ اگر کوئی اور ابھی نندن آتا ہے تو ہمیں نہیں کیا چائے پلانی چاہیے؟ دیکھیں ایک پیس کا میسیج پاکستان کی قیادت کی جانب سے دیا گیا تھا کہ انڈین نے پاکستانی ایئر اسپیس کی ایولیوشن کی تھی اور اس کے بعد ابھی نندن کو گرفتار کیا، اور ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان کی سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت دونوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ ابھی نندن کو واپس باعزت طریقے سے انڈیا کے حوالے کیا جائے، لیکن اس کے جواب میں انڈیا کی جانب سے دوبارہ سے وہی تمام سٹیپس لیے گئے جس کی پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ بھارت جس ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے اس کا جواب اگر پاکستان نے اپنے بھرپور قیادت جو طریقہ کار ہے بھرپور قوت کے ساتھ نہیں دیا تو پھر بھارت ایک بار پھر وہی سٹیپس لے گا جس کا پوری دنیا میں ڈھنڈورا بھارتی قیادت کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ 7 روز میں ٹیا پانچا کر دے گا۔ لیکن پاکستان کی ملٹری قیادت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ پوری طرح تیار ہے کہ ایک بھی کال پر کوئی بھی اگر بھارت کی جانب سے انسرجنسی دکھانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے، ہماری جو آرم فورسز ہیں، وہ پوری طرح تیار ہے کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح سے بھارت کی جانب سے ہمیشہ پاکستان کو دھمکی دی جاتی ہے اور اس دفعہ بھی بھارت کی جانب سے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ 7 دن میں پاکستان کو تباہ کر دے گا، تو آپ بھارت کی اس دھمکی پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ بھارت کی گیدڑ بھپکیاں ہیں، نہ 7 دن کے اندر وہ ہمیں تباہ کر سکتا ہے، بس ایسے ہی جو ہے وہ ان کا کام ہے کہ جو ہے ایسے گیدڑ بھپکیاں دیتے رہنا۔ انشاءاللہ پاکستان جو ہے تباہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر تباہ کسی نے ہونا ہے تو انڈیا تباہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا سر مجھے بتائیے گا، پچھلے فروری کو ابھی نندن آئے تھے اور پاکستان کی جانب سے امن کا پیغام دیا، انہیں خیر واپس بھیجا، لیکن انہیں ایک چائے پلائی گئی تھی جس کی انہوں نے بڑی تعریف کی تھی، اس دفعہ اگر ابھی نندن آتے ہیں تو کیا انہیں چائے پلائی جائے گی؟ دیکھیں یہ بہت معمولی سی بات ہے، جو ہے چائے پلانا یا نہ پلانا جو ہے یہ تو ویسا انسان کرٹیسی کے طور کے اوپر جو ہے کرتا ہے، اور دوسری بھی جو ہے اگر کوئی پرزنر آف وار ہے تو انسان کی ایک جو ہے ہیومن رائٹس کی چیز ہے کہ جو ہے اس کو چائے پلانا یا کھانا کھلانا یا اس کو واش روم لے جانا، یہ تو بیسک فیسلٹیز ہے انسان دیتا ہے، ان کا ان تمام معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے اندر اور ہمیں اپنے پوائنٹ میں یکسو رہنا چاہیے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی، ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو کشمیر کے اندر اس وقت لوگ ہیں ان کو ان کے بیسک رائٹس ملنے چاہیے، جو ہے یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو یہ ابھی نندن بغیر ہماری بات تو بہت معمولی سی چیز ہے۔
جی ناظرین، آپ نے جس طرح سے جانا یہاں پہ ریلی کے شرکا کا جذبہ تو کافی قابل دید ہے. انہوں نے مودی کو دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ یہ صرف اس کی گیدڑ بھٹکیوں تک جو ہے محدود ہے. وہ صرف ایک دھمکیاں دے سکتا ہے اور کوئی عملی اقدامات نہیں کر سکتا. اور جو بھارت میں نے جو کشمیر میں مظالم کیے ہیں وہ سب کے سامنے آ چکے ہیں. کشمیری جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس دفعہ اگر کوئی ابھی نندن آئے گا تو پاکستانی عوام اس کو جو بہت اچھے سے جواب دینے کے لیے کہتے ہیں تیار کھڑی ہے. جی اپنی ناظرین اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.